نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے اور آج چوتھی سحری بھی ہو چکی ہے۔ مجھے مختلف گروپ سے سوالات آئے ہیں، جس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کیا عورتیں تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ کیا عورتوں کی تراویح کا پڑھنا سنت سے یا صحابیات کے عمل سے یا تاریخی حقائق سے ثابت ہے؟ یقیناً رمضان المبارک کے بابرکت راتوں میں سوشل میڈیا پر یہ سوال گردش کر رہا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ سوال بھی گردش ہوتا ہے کہ تراویح نام کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ اس کے متعلق میں نے پچھلے دنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو آج اسپیشل خواتین کے حوالے سے میں اظہار خیال کر رہا ہوں۔ جی یقیناً عورتوں کی جو تراویح کی نماز ہے وہ ثابت ہے، یقیناً صحابیات نے تراویح پڑھی ہے، یقیناً ازواج مطہرات نے قیام رمضان کیا ہے، یہ بعد کی ایجاد نہیں ہے۔ صرف ہمیں تھوڑا سا مطالعہ کی طرف جانا پڑے گا، اور ہم کتب احادیث کو مسلسل اگر پڑھیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن چونکہ ہر روز کوئی نئی سے نئی فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر چھوٹے چھوٹے کلپ کی شکل میں کچھ چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور لوگ اسی کو حتمی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ چیز ایک واضح رہے کہ عورتیں مسجد سے کبھی بھی نہیں روکی گئیں، اور یہ اصول خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو کوٹ کیا ہے بخاری شریف نے، حدیث نمبر 900، مسلم شریف نے حدیث نمبر 442۔ فرمایا کہ اللہ کے بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے۔ یہ حکم عام ہے رمضان کے ساتھ بھی اور رمضان کی راتوں میں قیام کے ساتھ بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں مسجد نبوی میں جب قیام فرمایا تو اس قیام میں عورتیں بھی شامل ہوتی تھی۔ کسی ایک حدیث میں بھی یہ بات نہیں کہ ہم قیام کر رہے ہیں عورتیں مسجد میں مت آئیں، بلکہ عورتوں نے بھی مسجد میں قیام کیا، جہاں پر پردے کا اور ترتیب کا لحاظ ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح ازواج مطہرات نے تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی راویہ ہے، جنہوں نے رمضان کے قیام، وطر، طویل قرات سب انہی سے مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں راتوں کو قیام کرتے، اور اس قیام کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 738 نمبر میں، کسی بھی جگہ پر عورتوں کے لیے تراویح ناجائز نہیں کہی گئی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگاہ فرماتی۔
بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کو نماز پڑھاتی تھی اور صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھی۔ اس کو مصنف عبد الرزاق 5086 حدیث میں کوٹ کیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ فقہ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی، وہ بھی عورتوں کی امامت کراتی تھی، اور اس کو بھی مصنف ابن ابی شیبہ 4981 حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ عورتیں نہ صرف تراویح پڑھتی تھی بلکہ عورتوں کی جماعت بھی قائم کرتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی محافظہ، عبادت گزار، طبقات ابن سعد میں ان کا قیام اللیل اور کثرت کے ساتھ عبادت کا تذکرہ موجود ہے۔ صحابہ کا دور جب آیا تو عورتیں اور باجماعت تراویح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھرپور طریقے سے مسجد کے اندر پردہ اور ترتیب کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادا فرماتی تھی۔ کئی مقامات ایسے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں احادیث میں کہ عورتیں مردوں کی صفوں کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، لیکن کسی جگہ یہ نہیں آیا کہ عورتوں کو نکال دو، کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ بہرکیف کہنے کا مدعا یہ ہے کہ عورتیں اگر مسجد کے اندر ان کے لیے الگ سے جگہ موجود ہے، ہم موجودہ دور کی بات کرتے ہیں، تو وہ ضرور تراویح، قیام اللیل جا کر ادا کریں، اور اگر ایسا قرب و جوار میں نہیں ہے تو وہ اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کر سکتی ہیں، اور اگر گھروں میں کوئی اجتماعی شکل بن جاتی ہے تو اس اجتماعی شکل میں کوئی حافظہ خاتون، کوئی سامعہ خاتون، بچی، اس کی اقتداء میں تراویح کو پڑھا جا سکتا ہے اور قرآن سنا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں جہاں پر بڑے بڑے مدارس کام کر رہے ہیں، وہاں للطالبات کے مدارس، للبنات کے مدارس، نسواں کے مدارس بھی کام کر رہے ہیں، جہاں پر عورتیں تراویح کا اہتمام کرتی ہیں، اور ان کو ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے۔ ہم اس انداز سے سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ عورتیں تو کجا، مردوں کے لیے بھی تراویح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ مردوں کے لیے بھی اہمیت ہے اور عورتوں کے لیے بھی اہمیت ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر مخاطب مرد اور عورت دونوں ہیں۔ قرآن مجید میں مکلف دونوں کو بنایا گیا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ نماز کا حکم آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ حج کا ذکر، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ رمضان کے روزے، مرد بھی شامل ہیں، عورت بھی شامل ہے۔ جہاں ان میں استثناء ہے تو وہ عورت کی جو فزیکل پرابلم ہے اس کی وجہ سے، یعنی حیض و نفاس کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے استثناء آتا ہے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ اوقات کے لیے استثناء آتا ہے، لیکن اس استثناء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اور ماؤں کو نماز سے دور کر دیں، تراویح سے دور کر دیں۔ موجودہ دور میں تراویح میں شامل کرنا یہ گھروں کو ویرانی سے بچانے کی علامت ہے۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو تراویح کی طرف لائیں، وہ قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، اجتماعی طور پر پڑھیں یا انفرادی طور پر پڑھیں۔ بہرکیف تراویح پڑھنا عورت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تراویح کا ذکر کسی جگہ بھی عورت کو منع نہیں کیا گیا، نہ قرآن میں، نہ بخاری اور مسلم میں، نہ ادوار صحابہ میں، نہ ائمہ کے ادوار میں، نہ 1400 سال میں امت میں کوئی ایک ایسی روایت نہیں جس میں عورتوں کو منع کیا گیا ہو۔
لہٰذا عورتوں کی تراویح کی نماز پڑھنا، عورتوں کا تراویح پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نئے آئے دن نت نئے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور یہ 1400 سال سے جو ہمارا طریقہ عمل ہے عبادات کا، وہ جس طرح قائم اور دائم ہے، اللہ اسی طرح قیامت تک اس کو قائم اور دائم رکھے، اور فتنے والے بولتے رہیں اور حتیٰ کہ وقت کے ساتھ ساتھ پانی کے بلبلے کی طرح مٹ جائیں گے، لیکن خیر اور نیکی کا کام جاری اور ساری رہے گا۔ الحمدللہ ادارہ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم پر ہماری خواتین، ہماری بہنیں اور بیٹیاں، بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر تراویح کا اجتماعی عمل ہے، جہاں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے حافظہ کا، سامعہ کا، اور وہاں پر 27 کو ختم قرآن کی نشست ہوتی ہے، اور پھر تحائف کے ساتھ ان بچیوں کو نوازا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی ہمارے لیے یہ بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ کام اللہ رب العزت ہم سے لے رہا ہے۔ گزشتہ 25 سال سے بحمدللہ تعالی ہم اس کارواں کو لے کر چل رہے ہیں، اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں تراویح کا اہتمام کرتی ہیں۔ اگر میری آواز ان علاقوں تک پہنچ رہی ہے جہاں پر اس کا ابھی تک اہتمام نہیں ہے، تو وہ آئیں ہمارے قافلے کے ساتھ ملیں، تاکہ ہم مل کر وہاں پر بھی ایک یونٹ قائم کریں، اس کے اہتمام کا بندوبست کریں، اور تراویح کے لیے بھرپور قسم کا نظم قائم کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں بھی دین سے آشنا ہوں، ہماری بیٹیاں بھی تراویح سے آشنا ہوں، ہماری بیٹیاں بھی قرآن سے آشنا ہوں، ہماری بیٹیاں بھی قرآن کی تلاوت بھی سنیں، قرآن کو ترجمے سے سمجھیں، قرآن کو اس پر عمل کرنے کی جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور یہ چیز بھی آنے والی بہنوں اور بیٹیوں میں ٹرانسفر کریں۔ میں پھر اس جملے کو لوں گا کہ اگر معاشرے کی ایک عورت دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو یقیناً وہ معاشرہ دیندار بن جاتا ہے، وہ گھر دیندار بن جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو نمازوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ویرانی سے بچاؤ، ویرانی سے بچاؤ، ویرانی سے بچاؤ۔ اللہ رب کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔